بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات نامہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، جس محل کے کھنڈرات کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، مگر جیسے ہی اس کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے بھی اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کی اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے باوجود اس نفرت میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس پر تھوک کر گزرتا ہے۔ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی دیواروں پر جوتے مارتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے اتنی نفرت کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنا نفرت انگیز نام نہیں دیا گیا۔ اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر اس محل کو غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک یا کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، مگر آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کے سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اس کا نام غدار محل رکھا ہوا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس محل میں رہنے والا شخص اتنا بدبخت تھا کہ اس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں، جس میں ایسے جرائم اور گناہ سے وابستہ لوگ بھی ہیں جن سے شدید نفرت کی جاتی تھی۔ دوستو، اس محل میں رہنے والے شخص کا جرم تھا غداری، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی معاف نہیں کرتی، اور اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار بھی قرار دیا اور اس کے گھر کا نام غدار محل رکھ دیا۔ دوستو، وہ شخص تھا میر جعفر۔ اس کا یہ محل مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ میر جعفر، جس کا پورا نام جعفر علی خان تھا، وہ نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے وہ سپہ سالار یعنی چیف آف آرمی سٹاف بن گیا۔ یہ نہایت بد فطرت آدمی تھا۔ اس کی نگاہ تخت بنگال پر رہتی تھی۔ وہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس نے نواب سراج الدولہ کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا رستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا، لیکن اصل اختیارات انگریزوں کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کر لوٹا اور ان کے قالین کے کاروبار تباہ کر دیے۔ انگریزوں نے بعد میں اسے معزول کر کے اس کی پینشن مقرر کر دی۔ اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنایا گیا۔ نواب قاسم علی خان انگریزوں کا مخالف تھا اور اس نے انگریزوں سے جنگ سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے دوبارہ میر جعفر کو نواب بنانے کا سوچا اور میر جعفر مغربی بنگال کا دوبارہ سے سردار بن گیا۔ اسی وجہ سے بنگال کی اسلامی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ میر جعفر کی وفات 5 فروری 1862 میں ہوئی، مگر آج تک تاریخ اس غدار کو نہیں بھولی۔ لوگ آج بھی اس کے محل پر تھوکتے ہیں۔ دوستو، غدار غداری کر جاتے ہیں، مگر تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک کردار ڈرامہ ارطغرل میں بھی دکھایا گیا، جس کا نام کرتوگلو تھا۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً ضرور انفارمیٹیو ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ ہم اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔